السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور میرے ساتھ شو میں شامل ہیں ناجیہ اور آپ کو بہت عزیز عزیزی۔ آج حسب حال میں ہم بات کریں گے پاکستان میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح، مخبرنامہ، خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ اور خصوصی انٹرویو۔ مگر سب سے پہلے بے نظیر قتل کیس کے حوالے سے یو این رپورٹ پر پاکستانی حکومت کے اعتراضات۔ بہت اچھے، جب یو این نے رپورٹ دی تھی اس وقت تو حکومت نے تعریفوں کے برج باندھ دیے تھے۔ برج باندھ دیے، کیا ہوتا ہے یار، وہ پل باندھ دیے تھے، مجھے یہ انگریزی کا بہت شوق ہے۔ زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے تھے۔ ہاں دیکھو نا ذرا، ارتھر سکائی کے کلابے مکس کر دیے تھے۔ اب دیکھو کہہ رہے ہیں کہ اعتراضات آ گئے ہیں، یہ اب کون سے اعتراض آ گئے ہیں جی؟ ہم نے اسی پروگرام میں 2 ماہ پہلے بھی اس بات پر اعتراض کیا تھا، پوری قوم نے اعتراض کیا تھا کہ بے نظیر قتل کیس کے سلسلے میں اقوام متحدہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ملکی سطح پر اس کی کرمنل انویسٹیگیشن کرائی جائے تاکہ قاتلوں کا نام سامنے آ سکے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ پھر جب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے 2 مہینے کے بعد، اب ان کو اچانک ہوش آیا ہے کہ اس رپورٹ میں تو بہت سارے نقص سامنے آ گئے ہیں اور دنیا جہان کے کیڑے نکالے جا رہے ہیں۔ تو اب کیڑے کس نے نکالے ہیں یار؟ اب تمہارے مرشد پاک نے اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے 26 صفحات پر مشتمل۔ میں صدقے جاؤں سرکار، چلیں شروع۔ وہ 2 مہینے اس لیے نہیں مرشد پاک نے دھیان دیا، وہ عرس اٹینڈ کر رہے تھے۔ عرس کہاں اٹینڈ کر رہے تھے؟ اسلام آباد میں ہی تھے یار، اسلام آباد سے اب ٹیلی فونک اٹینڈ کرتے ہیں وہ۔ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، ایک عجیب و غریب سا محاورہ ہے وہ بولا جا رہا ہے کہ نانی نے قسم کیا برا کیا، کر کے چھوڑ دیا مزید برا کیا، کہ پہلے آپ نے اقوام متحدہ کے پاس جانا نہیں چاہیے تھا، اب آپ چلے گئے ہو تو اس کی رپورٹ کو اون کرو۔ اچھا، جو اعتراضات کیے گئے ہیں اس خط میں، اس رپورٹ پر، وہ بھی بہت عجیب و غریب اور مذاق خیز قسم کے ہیں۔ سب سے جو عام بات ہے اس میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو توسیع کی گئی ہے مدت میں وہ بلا جواز تھی، حالانکہ ہم اپنے اسی پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ حکومت نے ان کو اس یو این کمیشن کو کہا تھا کہ وہ 6 مہینے کی توسیع لے لیں، جبکہ انہوں نے صرف 2 مہینے کی توسیع مانگی تھی حکومت سے۔ اس رپورٹ پر حکومت کی طرف سے ایک اعتراض یہ بھی سامنے آیا ہے کہ رپورٹ مرتب کرنے والوں کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ملوث کرنے کا مینڈیٹ حاصل نہیں تھا۔ میرے خیال میں یہ اعتراض کر کے حکومت نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو اعتراضات کی جو فہرست ہے اس کو لمبا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی آپ کو کلینس چٹ مل جائے گی۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ہماری حکومت کی محتاج نہیں رہی ایسے معاملے میں، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو کلیئرنس چٹ لینی تھی وہ اپنی ایک الگ تحقیقات کروا کے وہ یہ حاصل کر چکی ہے۔ دوسرا معاملہ جہاں تک مینڈیٹ کا ہے کہ یو این کمیشن کو کس قدر مینڈیٹ حاصل تھا، تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس مینڈیٹ کا پہلے دن سے ہی تعین کرتی کہ آپ کا مینڈیٹ یہاں تک ہے اور اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ یعنی $50 لاکھ آپ نے صرف اس لیے ادا کیے یہ جاننے کے لیے کہ بے نظیر کو کس طرح قتل کیا گیا۔ یہ تو پوری قوم جانتی ہے۔ ہم تو ان قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان ہاتھوں کو جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے بے نظیر کو قتل کیا، اور اس کام کے لیے میرے خیال میں $50 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ $50 آپ ایک ایس ایچ او کو دیں اور اس کو کہیں کہ خالد شہنشاہ کے قاتلوں کو پکڑ لے۔ خالد شہنشاہ یہ کو شہنشاہ اکبر کا کزن ہے؟ نہیں یار، یہ خالد شہنشاہ وہی ہے جس کے بارے میں بعد میں آپ نے ویڈیو کلپس بھی دیکھے تھے کہ وہ محترمہ بے نظیر کے پیچھے کھڑے وہ یوں اشارہ کر رہا ہے کسی کو، اور بعد میں انتہائی پراسرار حالت میں اس کو قتل کر دیا گیا تھا کچھ عرصے کے بعد۔ صرف اگر خالد شہنشاہ کا قتل بے نقاب ہو جائے تو میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بے نظیر کے قاتلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ غالباً یہ دنیا کی واحد تحقیقاتی رپورٹ ہے جس میں گناہ گاروں کا تعین کرنے سے پہلے اس بات کا تعین کیا گیا ہے کہ بے گناہ کون ہے، اور انتہائی مصدقہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی شخصیت نے پاکستان کی اہم ترین شخصیت کو بے گناہوں کی لسٹ میں ان کا نام لکھوانے کے لیے اور اس سے متعلق 2-4 جملے جو ڈالے گئے ہیں رپورٹ میں، اس کام پر لابنگ کرنے کے لیے اور مینوپولیشن کے لیے 8 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں، اور $50 لاکھ کی طرح ان 8 کروڑ کا حساب لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر زرداری صاحب انتہائی اطمینان کے ساتھ فرما دیتے ہیں کہ میں بے نظیر کے قاتلوں کو معاف کر رہا ہوں اور میں انتقام لینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔
بھئی آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے یا سزا دینے والے؟ آپ صرف محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر تھے. یہاں پر کروڑوں لوگ ان پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے اور وہ قوم کی لیڈر تھیں اور ہم بہت فخر کے ساتھ ان کو چاروں صوبوں کی زنجیر کہا کرتے تھے. اس لیے ان کا قتل جو ان کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک شخص کہہ دے کہ میں نے قاتلوں کو معاف کر دیا. کبھی آپ کہتے ہیں میں قاتلوں کو جانتا ہوں. اگر آپ قاتلوں کو جانتے ہیں تو پھر ان سارے تحقیقاتی کمیشنز کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ناہید خان کا موقف بہت ویلڈ ہے کہ بے نظیر کے قاتلوں کو پکڑنا انتقام نہیں انصاف ہے. اصل میں کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہ جو حکومت کی بے اطمینانی ہے، اضطراب ہے اس کمیشن کی رپورٹ پر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس رپورٹ کے جو خفیف سے اشارے جو ہیں وہ رحمان ملک اور بابر اعوان کی طرف جا رہے ہیں اور حکومت اس میں اپنی ایک خجالت محسوس کر رہی ہے کہ ان کو کسی طرح بچایا جائے. لیکن اب معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ پنڈورا باکس کھلتا ہے تو پھر ایک ایسا منظرنامہ سامنے آئے گا کہ جس میں نظر آتا ہے کہ جو اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں ان میں سے ہر شخص